اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا نا؟ تو وضو اور غسل بھی آپ نے اچھے سے طریقے سے کرنا ہے، اور تیمم تو جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تب انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیمم کا جو ہے وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، ذرا ہینڈ ریز کریں اگر میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا تو، کہ تیمم جو ہے وہ کب فرض ہوا، کیوں فرض ہوا؟ نہیں سنایا ہے؟ سنایا تھا، عرفہ فیصل نے ہینڈ ریز کیا، ٹھیک ٹھیک، بس 2-3 بچوں کو یاد ہے کہ میں نے واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو۔ ہاں، اس کا نا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے تیمم کا پھر، ٹھیک ہے؟ آج لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، 2 آیات میں نے اس کی آپ لوگوں کو کروائی تھیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ نیکسٹ اس کی آیات 2 بھی کرواؤں گی، پہلی 2 جو میں نے پہلے کروائی تھی وہ بھی کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور جب اور نیکسٹ بھی اس کے کروائیں گے۔ آج اس کو جو ہے نا دیکھیں گے میکسیمم ہمارا کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش، آپ لوگ ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کرتے ہیں۔ از جو ہے وہ ہمیشہ جب کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ از جب، یغشیکم، وہ اس نے اڑھا دی تم کو، یو اس نے غشیکم اڑھا دی، کم تمہیں، اس نے اڑھا دی تمہیں، انعاسا نیند، امنتن امن کی یا تسکین کی، سکون کی، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ اور نازل کیا یا برسایا، وا اور يُنَزِّلُ اس نے برسایا، علیکم تم پر، من سے سمائی آسمان، آسمان سے، ما پانی، ٹھیک ہے؟ لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس سے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطانی نجاست، رجزا نجاست، شیطان شیطانی نجاست یا شیطانی ناپاکی، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ وہ مضبوط کر دے، وا اور لی تاکہ یربطا وہ مضبوط کر دے، تاکہ وہ مضبوط کر دے، علا پر، ادھر جو سپیس ہے یہاں پہ آپ پر لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کا میننگ زیادہ تر جو ہے وہ جب میں یوز ہوتا ہے، وا کا میننگ زیادہ تر جب میں یوز ہوتا ہے، اور جو علا ہے اس کا بھی میننگ زیادہ تر پر میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پر کے میننگ میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد قلوبکم اور تمہارے، قلوبکم تمہارے دلوں، و یثبتو اور جمائے رکھے، وا اور یثبتو وہ جمائے رکھے، بھی اس سے، الاقدام قدموں کو، اس سے قدموں کو جمائے رکھے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اس میں بیٹا یہ ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ میدان جنگ میں گئے نا، تو جس ایریے میں مسلمان تھے وہاں پہ وہ علاقہ ریتلا تھا، اور جب مسلمان پہنچے تو اس وقت جو ہے ان کا لشکر وہ پہلے سے ہی پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے پانی کے جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ ریگستانی علاقے کی طرف رہ رہے تھے، ریگستانی علاقے کی طرف تھے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ تھکے ہارے بھی تھے، پیاس بھی لگی ہوئی تھی ان لوگوں کو، ان میں سے جو ہے وہ وضو بھی کرنا چاہتے تھے، غسل بھی کرنا چاہتے، لیکن وہاں تو پانی موجود ہی نہیں تھا، بہت پریشانی کے عالم میں وہاں پہ پہنچے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ پریشان ہے، اور پھر شیطان بھی ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا کہ تم لوگ تو وضو نہیں کیا ہوا، نماز نہیں پڑھ سکتے تم لوگ، اور ناپاکی کی حالت میں ہو، تو پھر تم لوگ کیسے بھلا فتح حاصل کرو گے؟ دیکھو وہ پہلے پہنچ گئے ہیں، تو پانی کے چیزوں کے اوپر بھی، پانی کے چشموں پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو ایسے کمزور سے ہو تم لوگ، اور جو ہے کس طرح سے تم اب آگے بڑھو گے، کیسے فتح حاصل کرو گے؟ اس طرح کے وسوسے جو ہے وہ شیطان ڈال رہا تھا ان کے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم پر تسکین کے لیے
نیند اڑا دی. پھر معجزاتاً اس کو مختلف روایت میں کہ معجزے کے طور پہ جنگ میں نیند کا آنا جو ہے وہ ایک معجزہ ہی ہے کہ یک بارگی ایک ہی مرتبہ میں سارے لوگ جو ہیں ان کو نیند آ گئی. جب ان کو اونگ آئی، یہ باقاعدہ سوئے نہیں بلکہ ان کو ویسے ہی جو ہے نا وہ اونگ آ گئی. اونگ آئی تو اس سے جو ہے وہ فریش ہوئے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی تو وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے برتن شرتن جو بھی چیزیں ان کے پاس تھیں ان کو بھرا اور وضو بھی کیا، نہائے دھوئے اور نماز ادا کی، جس سے ان کے دلوں کو جو ہے وہ تسلی حاصل ہوئی. کچھ نماز وغیرہ ادا کر کے اور نہا دھو کر فریش ہو گئے اور پانی پیا بھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، پانی پیا بھی. اور اس کے علاوہ جو مٹی ریت والی جو مٹی تھی وہ بھی جو ہے جب ریت کے اوپر پانی پڑتا ہے نا تو وہ جم جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو گئی کھڑا ہونے کے لیے. تو اس سے جو پاؤں جو ہیں وہ جمتے جا رہے تھے. پہلے ان کے پاؤں پھسل رہے تھے ریت میں، ان کے گھوڑوں کے پاؤں، ان کے اپنے پاؤں دھنستے چلے جا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ عجیب محسوس کر رہے تھے. لیکن جب بارش ہوئی تو ان کے پاؤں بھی جمنے لگے اور ان کے تمام وسوسے جو ہیں وہ دور ہو گئے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جب یوں ہی ارشاد فرماتا تھا یا وہی کرتا تھا ربو کا تمہارا رب الہ طرف الملائکتی فرشتوں کی طرف یا فرشتوں سے، انی یہ کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس تم ثابت قدم رکھو یا ثابت قدم رہیں، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے یا ایمان والے ہیں. ساؤل کی میں ابھی ڈالے دیتا ہوں فی میں قلوبی دلوں الذین ان کے دلوں میں یا وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا، رعب ڈر یا روب. فضربو پس تم مارو فوقا اوپر الاعناقی ان کی الاعناقی ان کی گردنوں کے. فضربو اور تم مارو منہم ان کے کل بنان ہر جوڑ کو، ان کے پور کو مارو. اب اس میں ہے کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں اور تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور علیحدہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو وہی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، کہ فرشتوں سے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم لوگ جو ہوں ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھنے میں ان کا ساتھ دو، ان کو ثابت قدم رہنے میں ان کا ساتھ دو. تو فرشتوں نے ان کو ثابت قدم رکھنے میں جو ہے وہ مدد کی، یعنی کہ پیغمبر پاک بھی ان کے ساتھ تھے. اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ تلوار آگے بڑھاتے تھے تو نیکسٹ پرسن کا جو ہے وہ سر تن سے جدا ہو کے نیچے گر جاتا تھا. ٹھیک ہے، پہلے ہی کٹ کے گر لیتا تھا، تو ہم لوگ جان لیتے تھے کہ ہم نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا. ظاہر ہے وہ فرشتے ہی تھے. ٹھیک ہے، ایسا مختلف روایات میں آیا ہے. اور یہ جو غزوہ بدر کا واقعہ ہے نا، یہ رمضان المبارک ہی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا اور جمعہ کے دن ہوا تھا یہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو اتنی سخت سزا دو کہ ان کے سر اڑا دو، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کرو اور اتنا زبردست حملہ ان کے اوپر کرو کہ ان کا قیمہ بنا دو ایک طرح سے، کہ پور توڑ کر ان کا علیحدہ کر دو. کن کا علیحدہ کر دو؟ کفار کا. ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ مدد کرو اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرو. اس کے بعد ہے ذالکا، یہ بینہم اس لیے کہ انہوں نے شاق و مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی. یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی. ورسولہ اور اس کے رسول کی. ومن اور جو یشاقق اللہ اور جو مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے،
تو خدا بھی جو ہے وہ انسان کو یا اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو سخت سزا کیا دی کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ ذالکم یہ کہ تم فذوقہ پس چکھو اس کو، فا پس ذوقو چکھو ہو اس کو، پس اس کو چکھو، وَأَنَّ اور بے شک، وَأَنَّ اور یہ کہ للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، ٹھیک ہے، یہ جو مزہ، یہ جو جنگ میں قتل ہونا ہے، پھر بعد میں قید کیا جانا، ذلیل و رسوا ہونا، یہ تو جو ہے وہ اس دنیا کا مزہ ہے۔ اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، اور یہ تو دنیا میں تو 3 گنا ملتا ہے، اور آخرت میں 70 گنا ملتا ہے، ثواب ہو یا عذاب ہو، تو آخرت کا 70 گنا بھی لینے کے لیے تیار رہو۔ ابھی تو یہ اس دنیا کا مزہ ہے کہ تمہیں مار دیا گیا ہے، تمہیں جو ہے وہ بے شان و شوکت کر دیا گیا ہے، تمہیں قید کر لیا گیا ہے، یہ تو اس دنیا کا مزہ ہے جو تمہیں چکھایا گیا ہے کیونکہ تم نے اللہ کی مخالفت کی ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے وہ آگ کا عذاب، آخرت کا عذاب جو ہے وہ تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے، وہ ابھی جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اس کا بھی مزہ چکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین، یا ایھا، یا ایھا جو ہے یہ پورے کا پورا اے کے لیے یوز ہوتا ہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اس پورے کا آپ یہ بھی میننگ کر سکتے ہیں اے ایمان والو، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اے وہ لوگو، یا اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، تو یہ پورا آپ اگر کر لیتے ہیں اور اس کا لکھ لیتے ہیں اے ایمان والو، تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اذا جب تم ملو یا مقابلہ کرو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفرو کفر کیا، زحفن لشکر سے، فلا تو نہ تولوہم تم ان سے پیٹ پھیرو، الادبارہ پیٹھ، تو تم ان سے پھیرو پیٹھ، یعنی کہ الٹے پاؤں مت بھاگ جانا۔ اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی کہ جم کے مقابلہ کرنا، ثابت قدمی سے رہنا، ٹھیک ہے۔ ومن اور جو یولیہم ان سے پھرے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ پر، الا سوائے متحرفن کنارے کنارے چلے، لی قتال قتال کے لیے یا جنگ کے لیے کنارے کنارے چلے، او متحیزن یا جا ملنے کے لیے، الا طرف یا تن فوج یا اپنی جماعت یا فوج کے ساتھ جا ملنے کے لیے، کنارے کنارے چلے، فقد پس البتہ، یا تو البتہ، با وہ لوٹا، بن غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ میدان جنگ سے اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، اور اگر کوئی پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے، اگر کوئی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب مول لے لیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، سوائے 2 صورتوں کے، اسی کے اندر بتائی گئی ہیں، یہ لکھا ہوا نا اللہ سوائے، کہ کنارے کنارے چلے قتال کے لیے یا جا ملنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 صورتوں کے لیے جو ہے وہ 2 صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں انسان اگر میدان جنگ چھوڑ کے واپس بھاگتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں، اور وہ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جانا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب اس میں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کنارے کنارے چلنے کا مطلب یہ کہ کوئی انسان یا کوئی گروہ کنارے کنارے چلے، بچ بچ کے چلے، نظروں سے اوجھل ہو کے چلے کہ میں کسی دوسری جگہ جاؤں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ پلٹ کے حملہ کرے گا، تو اس صورت میں جائز ہے اس کا پسپا ہو کے بغیر لڑائی کے کسی دوسری جگہ پہ جانا، ٹھیک ہے، بیک ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان
جو ہے وہ اپنے گروہ سے اپنی جماعت سے بچھڑ گیا، ٹھیک ہے، اگر وہ بچھڑ گیا ایک اکیلا رہ گیا دوسرے جماعت میں، تو وہ پھر پسپائی اختیار کرے بغیر لڑے جو ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ ہو کے اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے وہ جو ہے وہ لڑائی نہ کرے اور دوسری جگہ پہ جائے، تو اس کو جو ہے معافی ہے اس معاملے میں کہ اس نے جو ہے وہ پیٹھ پھیری ہے، ٹھیک ہے، سوائے ان دو صورتوں کے کوئی اور صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹائیں، ایک یہ کہ اپنی فوج کے ساتھ جا ملنے کے لیے، دوسرا حکمت عملی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے اس آیت کے بعد بیٹا میں آپ لوگوں سے کوشچنز لوں گی، اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی پھر، ٹھیک ہے۔ فلم پس نہیں تقتلوہم تم نے قتل کیا، تقتلو تم نے قتل کیا، ہم انہیں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اور لیکن یا اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتلہم قتل کیا ان کو، بے شک تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، منہ اس اپنے سے، سوری، وما اور نہیں رمیتا کنکریاں پھینکی آپ نے، اذا جب رمیتا آپ نے پھینکی، اور کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، بلکہ ولیکن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رما وہ کنکریاں پھینکی، ولیبلیا تاکہ آزمائے المؤمنون مومنین مومنوں کو، منہم اس سے بلاء آزمانا، حسناً اچھی طرح سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ کہ اس میں ہے کہ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہوا ہے نا قتل کرنے والا، تو یہ قتل جو ہے وہ آپ نے نہیں کیا بلکہ میں نے قتل کیا، یعنی کہ میرا مقصد تھا، میرا ارادہ تھا کہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ جو ہے وہ ظاہر کریں، تو میں نے جو ہے وہ تمہاری مدد کی، اور جتنے بھی لوگوں کو آپ لوگوں نے مارا وہ بلکہ آپ لوگوں نے مسلمانوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مارا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کا یہ حشر کیا جائے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو بلند اور کافروں کو پست کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھیں، وہ بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں داخل ہوئے تو آپ نے مٹھی بھر کر زمین سے وہ ان کفار کے لشکر کی طرف پھینکی تھی، تو وہ ایسی پھینکی کہ ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ چبھ گئی اور ان کو صحیح طرح سے دکھائی نہ دیا۔ یہ بھی ایک معجزتاً بات ہے کہ ایک انسان کی جو مٹھی ہے وہ کتنے لوگوں میں جا سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے برکت سے، اللہ کے شان سے، اللہ کی مدد سے جو ہے وہ سب کے سارے لشکر کی آنکھوں میں پڑی، اور جس سے جو ہے وہ ان کو صحیح طرح سے بالکل بھی نظر نہ آتا تھا اور وہ جم کر نہ لڑ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق و باطل کا معرکہ کروایا تاکہ مومنین میں سے بھی جو اچھے ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، وہ بھی پہچان لیے جائیں، اور جو جن کا ایمان بھی پختہ نہیں ہوا وہ بھی پہچان لیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور بے شک یہ بہت بڑی ایک آزمائش بھی تھی مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے آج ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے نیکسٹ جو ہے وہ ان کو لرن کر کے آنا ہے، یہ پہلے میں یہ سنوں گی پھر میں آپ لوگوں کو آگے کرواؤں گی کام، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ میں سے اگر کسی کا بیٹا کوئی کوشچن ہے نہ ریلیٹڈ ٹو دا لیسن تو آپ کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کیجئے، میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھ لیتی ہوں۔